اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام ذکرنا اہل البیت شفاء من العلل والامراض والاسقام ووسواس الریب۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے ہدیہ تبریک اور تہنیت ہے شب ولادت باسعادت حضرت عباس علمدار سکائے سکینہ اور امام علیہ السلام کے وفادار ساتھی اصحاب بھائی اور باب الحوائج ان کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ جو 14 معصومین علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ بہت کم شیعوں میں ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں اتنا بڑا مقام حاصل ہو جیسے حضرت عباس علمدار کو وہ مقام حاصل ہے۔ ہم لوگوں کو جو 4-5 چیزیں ہیں وہ حضرت عباس علیہ السلام کی، اس سے ہم لوگوں کو ایک خاص لگاؤ ہے پوری شیعت کو الحمدللہ۔ ایک یہ کہ سب سے بڑی چیز اگر گنوائی جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی وفا تھی وہ وفا جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد جو آل فاطمہ کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی وہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر سارے شیعہ چاہے بچے ہوں، جوان ہوں، بزرگ ہوں، خواتین ہوں، اور اپنی حاجت روائی کے لیے جو وسیلہ بناتے ہیں غیر معصومین میں سے حضرت عباس علیہ السلام کو، تو یہ ان کی حیثیت جو ہے، ان کی مقام منزلت وہ کم نہیں۔ اور جس مولوی نے بھی، جس ملا نے بھی، جس شخص نے بھی کبھی ذہن میں یہ اس کے فطور آیا کہ حضرت عباس علیہ السلام کا وہ مقام نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، معجزات ہیں اور کرامات ہیں کہ خواب کے ذریعے سے یا مختلف لوگوں کے ذریعے سے اس کو بتایا گیا کہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ معمولی ہستی ہیں، جبکہ یہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ہستی ہیں، پر خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خدا تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں ان کی زیارت اور آخرت میں ہم سب کو ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ پھر ضرور پڑھیے گا ان کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی خدمت میں کل جو نکتہ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوں، اور یہ بات عرض کی تھی کہ قریب ہونے کے لیے تعلق بنانا پڑتا ہے، تعلق کے علاوہ تو انسان قریب نہیں ہو سکتا۔ اور تعلق بنانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں دنیا میں لوگ، تعلق بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں بتایا کہ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، اس کو کوئی جو بھی اس کی ضرورتیں ہوں وہ ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چیز بتائی، یا یہ چیز بتائی کہ فائدہ مند بننے کی کوشش کرتے ہیں تب تعلق بنتا ہے، اور آخری چیز یہ بتائی کہ دنیا والے یہ اس وجہ سے بھی تعلق بنتا ہے کہ جو بھی اس شخص کے عزیز و اقارب یا پیارے ہیں ہم اس سے تعلق بنا لیں تو انڈائریکٹلی پھر اس سے ڈائریکٹلی تعلق بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں دنیا داروں کے حوالے سے تھیں، اور اسی چیز کو تطبیق دی تھی امام حسین علیہ السلام سے کہ اگر ہم تعلق بنانا چاہتے ہیں ان ہستیوں سے، اور خاص طور پر امام علیہ السلام سے، تو ہمیں ان کا ذکر کریں گے، ذکر پر کچھ خرچ بھی کرنا پڑے گا ان کی بارگاہ میں، تو یہ تعلق بنتا ہے۔
اور یہ ایک مضبوط تعلق ہے۔ اور دوسری چیز یہ عرض کی تھی کہ امام سے اگر تعلق بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں سے تعلق کو مضبوط کریں، صحیح؟ تو یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، صحیح؟ اور ایک چیز یاد آ گئی، یہ بتاتا ہوں، خاص طور پر خواتین کو، خاص طور پر آپ لوگوں کو بھی، لیکن خواتین کو بھی۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یا بچیاں ہیں ادھر ہیں، یا چاہے یہ بچے ہوں یا نوجوان ہوں یا جوان ہوں، یہ بات یاد رکھیے، یہ تحقیق بھی ہے، یہ تازہ ریسرچ ہے۔ وہ بچے یا بچیاں جو جوان ہیں یا نوجوان ہیں، وہ جو اپنے دادا دادی کے ساتھ یا اپنے نانا نانی کے ساتھ رہ رہے ہیں گھروں میں، یا کوئی کسی اور بھی گھر میں ہوں، لیکن تعلق جن کا زیادہ ہے، اور ساتھ ہی دادا دادی، نانا نانی یا کوئی بڑا اور رشتہ، چاچا چاچی، کوئی بھی جو کلوز رشتہ ہے، وہ ان کو بہت سی چیزیں اگر پازیٹیو سکھاتے ہیں، اور لوگوں سے جو تعلق ہے وہ اگر بنوائیں گے اور بنواتے ہیں، تو ریسرچ یہ ہے کہ ایسے بچے اور بچیاں، ایسے نوجوان اور جوان جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان بچوں اور بچیوں میں جو طلاق کی ریشو ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ ان کے گھر بہت اچھے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دادا دادی نے یا ان کے نانا نانی نے ان کو سوشل بنایا ہے، اسپیشلی سکھایا ہے، پریکٹس کروائی ہے کہ فلاں خاتون آئی ہے، جاؤ بیٹا جا کے اس کو سلام کرو، جاؤ بیٹا ان سے کوئی چیز پکڑو۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے آداب سکھائے ہیں، جن کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، وہ بچے بڑے ہو کر ان میں کانفیڈنس لیول بھی زیادہ آیا ہے، اور ان کے گھر میں طلاق کی ریشو بھی بہت کم ہوئی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، جو امام علیہ السلام سے قریب ہونا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جو وہ بندوں سے دور ہو جائے، گھر میں بیٹھ جائے اور چلا کاٹنے لگ جائے، مصلی عبادت بچھا لے اور امام حسین علیہ السلام سے فقط زیارت عاشورہ پڑھ کے قریب ہو جائے، اس کا مومنوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، فقط زیارت عاشورہ کافی نہیں ہے، مومنوں سے تعلق ضروری ہے، چاہے مومنوں کی باتیں سنیے، ان کے تانے سنیے، کچھ بھی سنیے، پھر بھی تعلق ضرور خود سے بنائیے، تب امام علیہ السلام کے آپ لوگ قریب ہو سکیں گے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے ان کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد۔ اب دیکھیے فرق ہے، مثلا دنیاوی جو تعلق بناتے ہیں اس میں بعض اوقات مفاد ہوتا ہے، توجہ میری طرف رہے، توجہ میری طرف رہے، اور میں آپ کو پتہ ہے وہ ہوائی باتیں نہیں کروں گا، پریکٹیکل باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہوائی جو دین ہوتا ہے وہ نہیں، ائمہ کا دین ہوائی نہیں ہے، ایسا پڑھو کہ وہ ساری چیزیں ہوا میں ہوں، نہیں، وہ ائمہ کا دین وہ زمین پر پاؤں لگنے والا، لگانے کی کوشش کریں۔ وہ جو اڑنے والا دین ہے وہ کسی اور کا ہے، بس فقط وہ ائمہ کا دین بہت پریکٹیکل دین ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا میری طرف، کہ جو دنیاوی تعلق ہم بناتے ہیں بعض اوقات پازیٹیو ہوتا ہے، بعض اوقات نیگیٹیو ہوتا ہے، کہ ہم اپنا مفاد لینے کے لیے یہ تعلق بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یا مفاد بھی پازیٹیو سینس میں نہیں، نیگیٹیو سینس میں، تو دنیاوی تعلق میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ بعض اوقات پازیٹیو ہے، بعض اوقات نیگیٹیو ہے، لیکن جو ہم امام کے ساتھ، ولی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، اپنا ریلیشن بناتے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیگیٹیو ہو؟ نہیں، وہ ہے ہی پازیٹیو۔ بس ہم لوگ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تعلق کی ایک علامت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا بیٹھنا جو ہے، اب کوئی بھی نیت رکھیے، یہی جو انہوں نے قصیدہ پڑھا کہ سب سے عام اور چھوٹی چیز جو ہم لوگ سمجھتے ہیں جبکہ ہے وہ بہت بڑی، زیارت پر جانا، یہ تعلق ہے، تعلق قائم کرنے کی بات ہوتی، اور انسان بہت زیادہ اس سے معنویت لے کر آتا ہے۔ تعلق بنانے کی ایک یہ علامت ہے، اس کو کہیے یا دوسری اور جو بھی چیزوں کو کہیے، تو امام سے تعلق بنانا جو ہوتا ہے وہ فقط پازیٹیو ہے، اس میں وہ نیگیٹو والی چیز ہے ہی نہیں، جو چھوٹی سی بھی چیز ہو وہ بھی پازیٹیو ہی ہے۔ زیارت کہیے، زیارت عاشورہ کہیے، پڑھنا کہیے، یاد کہیے، ان کے نام پر دینا کہیے، کچھ بھی ہو، اس میں منفی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے تعلق میں منفی چیز ہو سکتی ہے، لیکن امام کے ساتھ تعلق میں، ان کے ساتھ جڑنے میں ہے ہی ساری پازیٹیو اور خیر ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیز نہیں ہے۔ میں ان بچوں سے کہوں گا یہ کہ تھوڑا تھوڑا آگے آئیں، تاکہ کوئی بھی اگر پیچھے سے گزرے تو ساروں کی توجہ نہ ہٹے، درود پڑھتے ہوئے آگے آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
عجل فرجہم۔ اب جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام سے ہم تعلق بنانا چاہتے ہیں، بنا کے کیا کریں گے؟ میرے ساتھ رہیے گا، بنا کے تعلق امام کے قریب ہو جائیں گے، ٹھیک؟ یہ جو قرب حاصل ہوگا اس کے لیولز ہیں، یہ مقامات ہیں۔ پہلا مقام یہ ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ امام کے قریب ہو جائے، ان تک پہنچ جائے، وہ کیا کرے گا؟ پہلا کام یہ ہے کہ وہ اس مرتبے پر اس کو آنا پڑے گا۔ اس پہلے لیول کا یا مرتبے کا نام ہے مقام تسلیم۔ تسلیم ہونا پڑے گا۔ میری طرف توجہ میری طرف۔ تسلیم یعنی وہ پہلے بھی بتایا تھا، یہ بات بتائی ہوئی ہے، اگلی چیز نہیں بتاؤں گا۔ تسلیم کہتے ہیں سرنڈر کر لینا، سرنڈر کرنا۔ کسی وہ ویپن اٹھاتے ہیں نا پولیس والے کے، ہینڈز اپ کرنے کو تسلیم کہتے ہیں۔ امام کے وادی میں بھی آنے کے لیے پہلا لیول یہ ہے کہ سرنڈر کریں، ہینڈز اپ کر دیں۔ کن چیزوں میں؟ پہلی چیز جو ہے جو سرنڈر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اعضاء و جوارے، جو ہمارے تین چیزیں، میری طرف دیکھیے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آنکھ کو سرنڈر کریں، پھر زبان کو سرنڈر کریں، پھر کان کو سرنڈر کریں۔ کم از کم اعضاء اور جوارے میں سے ان تین چیزوں کو امام جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق یوز کریں۔ یہ پہلی چیز۔ جب یہ ہم زبان کو کنٹرول کر لیں گے، یہ زبان ہر جگہ نہیں چلے گی، وہاں چلے گی جہاں امام کہہ رہا ہے۔ یہ آنکھ ہر چیز نہیں دیکھے گی، وہ دیکھے گی جو امام کہہ رہا ہے۔ یہ کان ہر چیز نہیں سنیں گے، وہ چیز سنیں گے جو امام کہہ رہا ہے۔ تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ مقام تسلیم کے پہلے لیول پر آ جائیں گے۔ دوسرا لیول کیا ہوگا سرنڈر کا؟ جب یہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد سوچ اور خیال، اس کو سرنڈر کرنا امام کے آگے میں، کہ ہر چیز نہیں سوچنی۔ غلط خیال جب آئے گا اس کو نہیں آنے دینا، کہنا کہ نہیں تو نہیں آ سکتا یہاں، یہ جو وادی ہے، یہ جو ملکیت ہے وہ امام کی ملکیت ہے، بس غلط خیال کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کہیں کہ میرا نہیں ہے، اس پر اختیار میرے امام کا ہے۔ اور تیسری چیز جب یہ بھی ہو جائے گی، پھر اگلا لیول یہ آئے گا کہ قلب، جو دل انسان کا ہے، وہ بھی سرنڈر کرنا پڑے گا۔ کس کے آگے؟ امام کے آگے۔ پھر ہر چیز سرنڈر ہی ہو جائے گی، تسلیم ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ محبوب کے دروازے پر گیا نا، بیل دی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو بیل دی، اندر سے محبوب کی آواز آئی، اس نے کہا کون؟ اس نے کہا میں۔ اس نے کہا ابھی میں باقی ہے، جاؤ، تعلق نہیں بن سکتا۔ صحیح، تعلق تب بنتا ہے جب بیل دے پوچھے کون، کہے آپ۔ صحیح، تعلق کی علامت یہ ہے کہ سرنڈر اس ٹائم انسان کرتا ہے، اعضاء و جوارے بھی معصوم کے ہیں، امام کے ہیں، وہ جہاں کہے گا وہاں استعمال کریں گے۔ اس فکر کو بھی ان کے کنٹرول میں دے دیں گے اور اس قلب کو بھی ان کے کنٹرول میں دے دیں گے۔ جب یہ ہو جائے گا تو اس میں سمجھ لیجئے کہ اب ہم صحیح طریقے سے ٹریک پر آ چکے ہیں، اب اس لائن پر آ چکے ہیں جو معصوم چاہ رہا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، ایک اگلی چیز، یہ سب سے بڑی چیز ہے اور سارا فوکس بھی جشن کا اس پر ہے کہ اس تسلیم میں، اس سرنڈر میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ میں یہ بتا رہا تھا، پہلا لیول بتا رہا ہوں کہ امام کے قریب ہونے کے لیے، امام کے پاس پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سرنڈر کرنا ہے، اپنے اعضاء و جوارے کو، اپنی سوچ کو اور اپنے دل کو۔ یہ ہو جائے گا تو تب ہم قریب ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے بڑے ہرڈل کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیا چیز ہے؟ شریعت نے بتایا کہ ایگو، انا، ہم سب کی انا سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ ہمیں قریب نہیں ہونے دیتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انا فقط لوگوں تک ہی محدود ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب انا بیچ میں آ جاتی ہے، ایگو بیچ میں آ جاتی ہے، تو ہم نہیں قریب ہو سکتے، امام کے بھی قریب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ انا اور ایگو اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو بدبخت کر دیتی ہے، ستیہ ناش کر دیتی ہے اس کا، یہ انا اور ایگو۔ یہ حتیٰ آپ تعجب کریں گے کہ قرآن میں بھی یہ آیت ہے کہ جب تک ایگو نہیں نکلے گی انسان جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس انا اور ایگو کو نکالنا پڑے گا۔ جو اس ایگو کو لے کر جہنم میں پہنچ گئے ہیں، روایت بڑی عجیب ہے
روایت بہت عجیب روایت ہے. پھر یہ ایگو وہاں پر بھی ان کی جان نہیں چھوڑے گی. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اتنی زیادہ اس ایگو کے ساتھ، انا کے ساتھ اٹیچمنٹ کر لی تھی. روایت یہ ہے، توجہ کریے گا، یہ آیت ہے سورہ مبارکہ ہے مریم کی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پل صراط کی بات آ رہی کہ پل صراط سے سب عبور کریں گے. اس آیت کے ضمن میں روایت یہ ہے کہ جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبور کریں گے تو جو جہنم کی آگ ہے وہ رسول اللہ کے احترام میں ٹھنڈی پڑ جائے گی. رسول وہ ہستی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو جو جہنمی ہیں وہ پوچھیں گے، توجہ میری طرف، جہنمی پوچھیں گے کہ کیا ہوا، یہ کیوں آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی رسول اللہ پاس ہوئے ہیں، عبور ان کو دیا جا رہا ہے، اس لیے تم پر عذاب کم ہو گیا ہے. لیکن ان کی بدبختی اور ان کی انا اور ایگو کا عالم یہ ہوگا، ان کے بغض کا عالم یہ ہوگا کہ یہ کہیں گے ملائکہ کو کہ جہنم کے دروازے بند کر دو، ہمیں رسول کی رحمت نہیں چاہیے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یعنی انسان اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ وہ جو رحمت ہے اس کو اب لینا بھی نہیں چاہتا. کہتا ہے کہ نہیں، میں جہنم میں جل جاؤں یہ ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کی جو رحمت ہے اور ان کی یہ جو عذاب میں کمی ہے اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تعجب ہے نا، تعجب ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے اور واقعاً ہو جاتا ہے، بدبخت ہو جاتا ہے انسان. وجہ کیا ہے؟ تسلیم نہیں ہے. تسلیم نہیں ہوتی نا، پھر اپنی انا آ جاتی ہے. سرنڈر کیوں انسان نہیں کرتا؟ انا کی وجہ سے. بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ انا اتنی بری چیز ہے کہ یہ تسلیم انسان کو نہیں ہونے دیتی. بعض روایت کہیے یا علماء کا کوٹیشن کہیے، دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز ہے. تسلیم یہ ہے کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کر دیں، بس نہ پوچھیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہے، یہ کس وجہ سے. وہ پھر لیول پر نہیں آتا بندہ جو آرگومنٹ پوچھنا شروع کر دے. انہوں نے کہا نا کہ جاؤ، اس شخص آیا کہ استخارہ کروانا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کہا کہ جاؤ قرآن لے کر آؤ. جب کہہ رہے ہیں کہ قرآن لے کر آؤ تو اس کا مطلب ہے قرآن اٹھا کے لاؤ. کہہ رہا ہے جی آپ خود اٹھا لیں. اب یہ معصوم کے آگے یہاں بہت بڑی جسارت ہے. کہا آپ نیت کی ہے، نیت کر لو. کہا آپ خود ہی کر لیں نیت. تو معصوم کبھی بھی ہدایت بند نہیں کرتا مسئلہ، لیکن یہاں پر معصوم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جاؤ، اب تم اس وادی میں نہیں ہو کہ تمہیں کچھ ہدایت کی جائے. توجہ فرما رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انسان بعض اوقات اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی انا اور ایگو جو معصوم کہہ رہا ہے اس پر اس کو ترجیح دے دیتا ہے. جب دے دیتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے سائن بھی نہیں سمجھتا کہ کہہ رہے ہیں یہ کرو تو کرو، پھر نہ کہہ کہ یوں کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو. بس توجہ فرمائی، سب سے بڑی رکاوٹ مقام تسلیم میں کیا ہے؟ انا ہے، ایگو ہے، جو ہم لوگوں کو امام کے قریب نہیں ہونے دیتی. زندگی میں بھی ایسا ہی ہے. آپ لوگ زندگی میں بھی آپ لوگ سارے الحمدللہ باشعور افراد ہیں، خواتین اور حضرات. اب لوگ، میں آیا غلط کہہ رہا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی ایگو کو آگے لے آتے ہیں؟ ہمارا ماں ہو، ہماری ماں ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، کزن ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، پھپھی ہو، خالہ ہو، چاچا ہو، کچھ ہو، ہم لوگ بعض اوقات آرگو کرتے ہیں ان کے ساتھ، بحث کرتے ہیں. کس لیے؟ انا کے لیے. ان سے جیتنا چاہتے ہیں، ان کو ہرانا چاہتے ہیں، اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں. ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ پریکٹیکل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ کو ادھر دیکھیے گا میری طرف، ہم لوگ کو بعض اوقات آرگو کر کے، یہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی بات ان کو سمجھانی ہے، بتانی ہے. ہم لوگ اپنی ایگو میں جیت جاتے ہیں لیکن رشتہ توڑ بیٹھتے ہیں. ہوتا ہے ایسا یا نہیں کہ ہم جو رشتوں کی ویلیوز ہیں، وہ جو قدر ہے اس کو توڑ بیٹھتے ہیں بیوی کے ساتھ. پھر وہ بھی نقصان ایگو کا کیا ہے کہ ہم خود بدبخت ہو رہے ہیں. نقصان یہ ہے کہ ہم خود سے اپنا سکون چھین رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سے بھی اس کا سکون چھین رہے ہیں. ایگو یہ ہے.
ایگو کیا ہے کہ ہمارا سکون تو گیا، ہم اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا سکون بھی چھین لیتے ہیں اپنی انا کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیت لیا ہے، دلیل دے دی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہو اپنی انا کی وجہ سے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ رشتے سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب یہ دنیاوی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیاوی رشتے ٹوٹے ہوں اور ہم امام کے قریب ہو جائیں؟ یہ ذہن سے نکال دیں کہ دنیاوی رشتے ٹوٹ کے ہم امام کے قریب ہونا چاہتے ہیں، حضرت عباس علیہ السلام کے قریب ہو جائیں، اصلاً ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ یہاں کا یہ امپاسبل کہ رشتوں کی قدر نہ کر کے، ان کو توڑ کے، اپنی ایگو کو بیچ میں لا کے، اور وہ جو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ جو شخص جس کی ایگو ہوتی ہے وہ اس کے سائنز کیا ہیں، آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ اکثر سائن ہم سب میں ہیں۔ ایگو والے شخص کے کیا سائن ہوتے ہیں؟ علامت کیا اس کی؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے اور میں سب سے امپورٹنٹ ہوں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہم سمجھنا، اور دوسرے کو وہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی اوپینین کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ سپیریئر کون ہے؟ میں خود سپیریئر ہوں۔ یہ سپیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہے انسان، ایگو والا ہے، ایسا یا نہیں ہے؟ اس کو فقط یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو، اپنی انا سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ شخص۔ یہ علامات ہیں کہ یہ موٹی موٹی علامات ہیں جو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، اور ہمارا پورا زور بعض اوقات واٹس ایپ کے میسج پر ہم فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایگو کی وجہ سے، یا بعض دوست تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فیس بک میں جو ہے وہ کمنٹس پر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایگو اور انا کی وجہ سے کہ ان کو جیتنا ہے ایسا یا نہیں؟ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہے۔ جب ایسا ہو تو اس کا مطلب سمجھ آئیے کہ ابھی ہم لوگ وہ تسلیم کے لیول پر نہیں ہیں، وہ نہیں ہو سکتے۔ جب لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو پھر امام معصوم کے ساتھ بھی وہ جو رشتہ ہے، جو اٹیچمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکتی، جو ریلیشن ہے وہ نہیں بن سکتا۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقتسام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یاد رکھیے کہ یہ جو قدم اول ہے، پہلا سٹیپ جو معصوم کے قریب ہونے کے لیے ہم لوگوں نے اٹھانا ہے، تسلیم والا ہے، سرنڈر کرنا پڑے گا، اپنی انا کو کچلنا پڑے گا، اپنی ایگو کو مارنا پڑے گا، بار بار اپنی ایگو کو ہٹانا پڑے گا، ورنہ نہیں آ پائیں گے، آگے نہیں آ پائیں گے۔ ہاں، جب یہ سٹیپ لے لیا تو پھر وہ جو دوسرا سٹیپ، پہلا سٹیپ ہے بس تسلیم امام کے قریب ہونے کے لیے، دوسرا سٹیپ تطہیر، پھر قلب پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس نے اپنی ایگو پر پاؤں رکھ دیا اور تسلیم ہو گیا وہ پھر پاک ہونا شروع ہو گیا ہے، تطہیر آ گئی ہے قلب میں۔ جب تطہیر آ جائے گی تو پھر تیسرا سٹیپ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنویر کے مقام پر فائز کر دے گا، نور ہی نور ہوگا، پھر نورانی ہوگا، بات کرے گا نورانی ہے، گھر میں ہے نورانی ہے، کام پر ہے نورانی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہا ہے نورانی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور اس کے دل میں قرار دے دیا ہے، پھر وہ جو ہے وہ ہمیشہ برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے سب کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس مقام کو پہچان لیا ہے، تسلیم کے مقام کو۔ جب تسلیم ہوگا تو قلب کی تطہیر ہو جائے گی، جب تطہیر ہوگی تو پھر وہ خیر ہی خیر ہے۔ کچھ افراد آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہر سوسائٹیز میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو خیر و برکت ہی ہوتے ہیں، کچھ تو فقط شر ہیں جن کا کام فقط شر ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ بزرگ یا جوان یا خواتین یا حضرات یا بعض اوقات یہ بچے بھی خیر کا سبب ہوتے ہیں۔ واقعی دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے کہ ان لوگوں میں الحمدللہ اللہ نے ان لوگوں کو فقط خیر کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اب یہی چیز کس لیے سمجھائی ہے؟ اس لیے سمجھائی ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے۔ ہم ان کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو، کیا اشہدو، بھی میں گواہی دیتا ہوں۔ کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ کہ آپ کی تسلیم ہونے کی گواہی دیتا ہوں، کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے اپنے امام کے سامنے تسلیم تھے۔ فقط تسلیم تھے نہیں، تسلیم و تصدیق والوفاء والنصیحہ، کہ آپ تسلیم بھی تھے، پھر آپ نے تصدیق بھی کی، پھر آپ نے جو وفاداری کی وہ ٹاپ کی وفاداری تھی،
اور پھر آپ نصح اور خیر کے مقام پر بھی فائز ہیں۔ وہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین وللحسن والحسین۔ مطیع کیا ہوتا ہے کہ جی جو آپ نے کہا وہی، جیسے میں محبوب والی مثال دی ہے نا، یہاں بھی ایسی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ کوئی اپنی اوپینین کو لے کے آ رہے ہوں بیچ میں، نہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے امام اور ماموم والا رشتہ ہے، کہ تسلیم والا رشتہ ہے۔ اپنی انا اور ایگو کوئی ہم لوگوں کو کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی۔ پھر وہ معصوم ان کی زیارت، چھٹے امام ان کی زیارت میں یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، معصوم ان کی عبودیت کی گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان لک تصدیق والوفا والنسیہ، ٹھیک ہے نا، یہ پھر انسان اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس کا جو پیروکار ہے وہ اگر کہے کہ تسلیم نہیں ہوا جاتا، سرنڈر نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے وہ ویسے باتیں ہیں۔ حضرت عباس کی جو خواتین نیاز دیتی ہیں، لیکن جب اپنی انا اور ایگو کا مسئلہ آ جائے، اپنی غلط بات پر بھی ڈٹی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کنیزان حضرت عباس نہیں ہو سکتی۔ پیچھے ہٹا ہو، غلطی ہے جسٹیفائی نہ کرو، سیدھا کہو غلط کیا، غلطی ہو گئی۔ جو انسان یہ کر لے، جو کہہ دے نا غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہے، میری مسٹیک تھی، وہ بہت سے لیولز کو طے کر جاتا ہے، وہ طے کر جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ آ کے سامنے سے کیا کہا کہ نہیں میرے سے مسٹیک ہوئی ہے۔ اس بندے کے ہاتھ چومنے چاہیے۔ پھر اسی میں وفا آتی ہے۔ وفا ان میں نہیں ہے جو حضرت عباس کی تسبیح پڑھتے رہیں، آپ کے ساتھ معاملہ ہوا، بات دے دی، کال دے دیا، سب کچھ ہو گیا، طے ہو گیا۔ حضرت عباس کا دن رات قصہ، ان کی نیاز دینا، ان کے باتیں کرنا، سارا کچھ کرنا، لیکن آپ کو جس جگہ پر آپ نے زبان دی ہوئی ہے، اب آپ نے دیکھا کہ زبان ایک جگہ دی ہے، میرا مفاد دوسری جگہ ہے، وہ زبان خراب کر لینا، وہ وہاں سے پھر پیچھے چلے جانا، کہا کوئی بات نہیں۔ یہ پھر وہ حضرت عباس والی بات نہیں ہے۔ عباس علمدار کی جو وفا ہے، اس سے کم از کم انسان اتنا تو سیکھے نا کہ جو بات کہی ہے غلط کر بیٹھا ہوں، لیکن اب اس بات پر جو قول دیا ہے، جو قول و قرار کیا ہے، اس پر انسان قائم رہے۔ یہ کیا ہوا کہ مفاد دیکھا تھوڑے سے پیسوں کا، پھر ڈنڈی مار دی ادھر۔ وہ پھر اہل سنت والے وہ مجھے کہیں کہ یہ تو آپ شیعہ ہے، وہ عباس علمدار کے ماننے والے، ان میں اتنی وفا تھی اور اس جگہ پر اتنے پیسوں کی بات ہوئی تھی، تو پھر جو آپ کے مومن ہیں وہ ان کو کوئی اور مل گیا، انہوں نے جو بات کی ہوئی، ایگریمنٹ کیا ہوا، سب کچھ توڑ کے ادھر چلے گئے۔ یہ تو پھر کوئی بات نہیں ہوئی، یا تو اس کو سیٹسفائی کریں، یا اگر نہیں کیا تو پھر کم از کم حضرت عباس کا نام نہ لیں، ان کی وفا کا نام نہ لیں، نہ کہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت عباس علمدار وفادار تھے۔ وہ شمر نے آ کے شب عاشور لیٹر دیا کہ یہ آپ کا معافی نامہ ہے، آپ کو ہم بخشتے ہیں، حضرت عباس نے اٹھا کے پھینکا، کہا مجھے کس لیے چاہیے؟ تو یہ واقعات فقط مجلسوں میں سننے کے لیے، ان کی ولادت منانے کے لیے، اور وفا کی تھوڑی سی بھی وہ رتی ہمارے دل میں داخل نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں دیکھا پھر وہ یو ٹرن لے لیا، وہ ہمارے پرائم منسٹر بھی یو ٹرن لیتے ہیں، پھر آپ لوگ بھی جہاں پیسہ کی بات آ جائے پھر ایسا یو ٹرن لیتے ہیں کہ انسان کی عقل بھی سوچتی رہتی ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ چیمپئن تھے باتوں میں، ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے، ابھی تو یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن جب پیسے کی چمک اور وہ گرج آئی، یہ دیکھتے گئے تو مچل گئے۔ صحیح ہے، کچھ ہیں جو جوان ہیں جو خواتین کو دیکھتے ہیں تو مچل جاتے ہیں، صحیح، کچھ اور ہیں جو گاڑی شاڑی کو دیکھتے ہیں وہ مچل جاتے ہیں، صحیح، کچھ پوسٹ کو دیکھتے ہیں مچل جاتے ہیں، کچھ پیسے کو دیکھتے ہیں وہ پھر مچل جاتے ہیں، ان سے کنٹرول نہیں ہوتی یہ چیز، وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، صحیح، یہ مشکل ہے۔ میں نے شاید مسجد میں یہ چیز بتائی تھی، مومن تھوڑے تھے، ایک سن لیے بس، یہ بات اپنی ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ، اور یہ واقعی پریکٹیکل چیز آپ کو بتا رہا ہوں، تھیوری نہیں، ہوائی بات نہیں بتا رہا، میں نے کہا کہ انسان بعض اوقات پیسے کے لیے اتنا بدبخت ہو جاتا ہے، یہ ہے، یعنی میں اس بندے سے بات بھی کرتا ہوں، سارا کچھ وہ یعنی وہ کونسلنگ بھی لیتے ہیں میرے سے، یہاں کے نہیں ہے اس لیے بتا رہا ہوں، کسی اور جگہ کے۔ ان کے بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ماں باپ نے انہیں پڑھایا، سارا کچھ کیا اور یورپ بھیج دیا، ان پر بہت زیادہ خرچ کیا،
اور جب یہ جو یورپ سے پڑھ چھڑ کے آ گئے اتنے سال، اور جب باپ ہمارے مرنے لگے تو مرنے سے پہلے اس ہمارے بھائی نے اپنا وہ نوٹ بک تھی انہوں نے کھولی اور اپنے باپ کو کہا کہ میں نے آپ پر 80,000 یورو خرچ کیا ابھی تک۔ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے، باپ بستر مرگ پر ہے۔ تو باپ نے تو سر پکڑ لیا، باپ نے کہا کہ یہ کیا؟ تو اس نے کہا میں جو بھی آپ کو دیتا رہا ہوں اس نوٹ بک میں، اس کاپی میں لکھتا رہا ہوں، تو ٹوٹل جو میں نے کیا ہے 80,000 یورو ہے۔ صحیح؟ تو اب انسان اگر اتنا بدبخت ہو جائے کہ باپ کے ساتھ بھی معاملہ کرنے کو لکھنا شروع کر دے اور آخر پر آ کے اس کو کہے کہ اتنا بنتا ہے آپ کا میری طرف، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جو ہے وہ اب اس کو کیا انسان نصیحت کرے؟ انسان اس کو نصیحت کر سکتا ہے؟ اس کو پیسے کے حوالے سے سمجھا سکتا ہے؟ وہ کسی کو کوئی چیز چھوڑے گا؟ وہ تو اپنے باپ کو حساب کتاب کر رہا ہے، وہ مجھے اور آپ کو اور دین کو کیا چیز ہے؟ وہ اس کو کیا پتہ وفا کیا ہوتی ہے؟ اب وہ وفا کہے گا، مجلسیں بھی کرے گا، کروائے گا بھی صحیح، پیسے بھی دے گا، نیاز بھی دے گا، لیکن جہاں پیسے کی بات آ جائے گی تو پھر اس کا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ فقط نوٹ ہے، فقط پیسہ ہے۔ یہ افراد ان کی بات نہیں ہو رہی، یعنی یہ ایک ان کا حساب علیحدہ ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اگر وفا کی بات کرنی ہے، تسلیم کی بات کرنی ہے، سرنڈر کرنے کی بات کرنی ہے، تو پھر جو ہے وہ پھر ان کی وادی میں داخل ہونے کے لیے یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی۔ جب کریں گے تو تب اس مقام پر فائز ہو جائیں گے۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات کے صدقے میں، اس ہستی کے صدقے میں جو باب الحوائج ہیں، سب کو دنیا اور آخرت میں ان کی زیارت اور آخرت میں خاص طور پر ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔